اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ اشرف آسمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جو دوست قانونی مشاورت چاہتے ہوں ان سے گزارش ہے کہ وہ میرا واٹس ایپ نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے اسکرین پر، اس پر جو ہے نا وہ اپنا وائس میسیج ہمیں بھیجیں ریکارڈ کر کے، پھر ہم ان کو اس کا جواب ان کی باری آنے پر دیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے وائس میسیج بھیج دی ہے تو پھر فوراً ہی جناب نا میسیج پہ میسیج اور کال پہ کال کرنا ہے۔ جب آپ کی باری آئے گی ضرور ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ملنا چاہیں تو اس کا بھی ٹائم دیا جا سکتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے پاس میرا چیمبر ہے، ایک راول پنڈی میں بھی آفس ہے، لیکن راول پنڈی والے آفس میں میں بیٹھتا نہیں ہوں، بیٹھتا صرف لاہور والے آفس میں ہوں، لیکن کیسز ہم تھرو آؤٹ کنٹری کرتے ہیں، پاکستان کرتے ہیں۔ ہر شہر میں کیسز چلتی ہے، ہماری لیگل ٹیم جو ہے وہ کرتی ہے۔ تو دوستو ہم بات کرتے ہیں کہ جو بی میٹر ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن کی جورسڈکشن میں آتا ہے اس کا آرڈر ہائی کورٹ کرتی ہے، جو اس کی جورسڈکشن میں نہیں ہوتا، ایڈمنسٹریٹو معاملہ ہوتا ہے، وہ پھر ڈسمس کر دیتی ہے۔ سائرہ فاطمہ سنتوزی ورسس ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ریٹ پٹیشن ہے یہ لاہور ہائی کورٹ کی۔ مسٹر جسٹس فاروق حیدر صاحب نے اس کیس کو سنا۔ مسٹر جسٹس فاروق حیدر صاحب نے اس کیس کو سنا، اور یہ جو The petitioner has challenged the wires of order DIG wherein transfer of investigation was transferred from one circle to another circle after framing of charge. پٹیشنر نے چیلنج کیا ہے ڈی آئی جی کا آرڈر جہاں پر انویسٹیگیشن جو تھی وہ ٹرانسفر کر دی گئی ایک سرکل سے دوسرے سرکل میں۔ ایشو جناب کیا ہے؟ whether after framing of charge the re-investigation can be ordered۔ جب چارج فریم ہو چکا ہو، جب چارج فریم ہو جائے تو پھر کیا انویسٹیگیشن کو دوبارہ کرنے کا آرڈر دیا جا سکتا ہے؟ فرد جرم لگ گئی ہے تو دوبارہ انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے۔ whether the opinion of district standing board can be sole ground for change of investigation، کہ جو ڈسٹرکٹ اسٹینڈنگ بورڈ ہے اس کی اوپینین جو ہے یہ واحد جو ہے وہ وجہ ہے انویسٹیگیشن کو ٹرانسفر کرنے کی۔ whether requisite should be followed while passing order of re-investigation۔ if after compliance of investigation and sending challan report prepared under section 173 CRPC in the court, it is felt or highlighted that during already جناب انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوگی، چلان بھیج دیا گیا، 173 کی رپورٹ پریپیئر کرنے کے بعد عدالت میں چلان بھیج دیا گیا۔ It is felt or highlighted that during already conducted investigation, certain aspects regarding basic constituting elements of the offence of version of the accused could not be investigated. New facts, better evidence of further information has become available, which he has direct, essential, vital nexus with alleged crime. Proclaimed offender in the case has been arrested, and important piece of evidence like recovery of weapon of offence is to be collected and other allied matters to be investigated. Defects of vital nature is already conducted. Investigation has been marked, detected, pointed out. Already conducted investigation remained unsatisfactory due to non-availability of record evidence or through
انڈکشن آف فالس ایویڈنس. جب انہوں نے تحقیق فرد جرم ہوگی لیکن بعد میں پتہ چلا کہ مزید جو ہے ایسی ایویڈنس جو ہے وہ سامنے آئی ہیں, ایسے کیس کے اسپیکٹ آئے ہیں جس سے کیس کے معاملات کو بہتر پتہ چلا جا سکتا ہے. اوپینین آف ڈسٹرکٹ اسٹینڈنگ بورڈ cannot be made as a sole basis for change of investigation. District Police Officer is not bound to accept said opinion blindfoldedly. Rather, after receipt of said opinion, he has to examine entire facts and then, while giving express valid reason in writing, to pass order regarding change of investigation. جو ڈی پی او ہے وہ ڈسٹرکٹ اسٹینڈنگ بورڈ کی جو ریکمنڈیشن ہے اس کو ماننے کا باؤنڈ نہیں ہے, اس نے خود کیس کا جائزہ لینا ہے, پھر انویسٹیگیشن کو ری انویسٹیگیٹ کرنے کا آرڈر کرنا ہے. یہ ہے جناب. ڈی آئی جی پولیس انویسٹیگیشن آفٹر ریسیٹ آف اوپینین آف ڈسٹرکٹ اسٹینڈنگ بورڈ مسٹ ایگزامن دا quality of already conducted investigation as well as conduct of first investigation officer, and even without mentioning that which fact of the case has earlier not been seen. اگر ری انویسٹیگیشن کرانی ہے تو پہلی جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے اس کا کردار لکھے گا, اس کا کام لکھے گا کہ اس نے کس کوالٹی کا کام کیا, اور جو فیکٹس اب سامنے آ رہے ہیں وہ کون کون سے ہیں جس کے لیے ری انویسٹیگیشن کی جا سکتی ہے. آفٹر فریمنگ آف چارج دا ری انویسٹیگیشن کین بی آرڈر. اس کیس کا کنکلوژن یہ نکلا ہے کہ اگر آپ نے فرد جرم عائد کر دیا ہے تو دوبارہ بھی ری انویسٹیگیشن کروائی جا سکتی ہے, دوبارہ انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے. دا اوپینین آف ڈسٹرکٹ اسٹینڈنگ بورڈ کی ناٹ بی سول گراؤنڈ فار چینج آف انویسٹیگیشن. ڈسٹرکٹ اسٹینڈنگ بورڈ کی اوپینین اکیلی کافی نہیں ہے انویسٹیگیشن دوبارہ کروانے کے لیے. دا آرڈر مسٹ مینشن واٹ ہیز ارلیئر ناٹ بین سین, ویریفائڈ اینڈ ناؤ ریکوائرز ویریفیکیشن. آرڈر میں یہ واضح طور پر لکھنا ہوگا ری انویسٹیگیشن کروانے کے لیے کہ پہلے کیا تھا کیس میں, اب نئی جو انویسٹیگیشن میں چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں, تب ری انویسٹیگیشن کی جا سکتی ہے. یہ تھا جناب کیس کہ ری انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے. اس کیس کو فاروق حیدر صاحب نے لکھا اور Registrar of this court is directed to transmit a copy of this judgment to law secretary concerned as well as to the Inspector General of Police, Punjab Police, کیونکہ یہ approved judgment ہے, گائیڈ لائن ہے, اس لیے سب کو بھیجی جائے. In view of the above, impugned order is hereby set aside. Matter is recommended to DIG Police, where application filed by accused for re-investigation shall be deemed as pending and decided afresh through speaking order containing express reason in writing. ان کا جناب وہ لکھیں کہ ریزنز لکھیں ساتھ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.